السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، السراجی فی المیراث کے درس میں آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 12 کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے آیت نمبر 11 کے اندر آدمی کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے درمیان میں اس کے ترکے کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، یا اسی طرح سے اس کے والدین کے درمیان میں کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اس بات کی وضاحت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس کا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، یعنی بیویوں نے مرنے کے بعد جو چھوڑا ہے۔ ازواج یہاں بیویاں مراد ہیں، یعنی جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے اس کا آدھا ہے۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے اولاد نہیں ہے، یعنی بیویوں کی اگر اولاد نہیں ہے تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے آدھا ملے گا۔ یہ اولاد چاہے اسی شوہر سے ہو یا ان کا پہلے نکاح ہو چکا ہو کسی دوسرے شوہر سے ہو، مطلب بیوی کی اولاد نہ ہو، چاہے اسی شوہر کی نہ ہو یا کسی اور شوہر کی اولاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کو موجودہ جو شوہر ہوگا اس کو نصف ملے گا اگر اولاد بیوی کی موجود نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہے، یعنی چاہے لڑکا ہو یا اسی طرح سے لڑکی ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے ربع ہے، یعنی چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے، یعنی جو بیویوں نے چھوڑا ہے اب اس میں سے تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا اگر بیویوں کی اولاد ہے۔ تو شوہر کی یہ دو حالتیں ہوئیں، شوہر کے لیے نصف ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں موجودہ شوہر کو ربع ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہے یا قرض کے بعد۔ آئی بات میں، یعنی وصیت اور قرض کے بعد یہ تقسیم ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ شوہر سے متعلق بات ہوئی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ربع ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد انہیں ربع ملے گا، ربع مطلب چوتھائی حصہ ملے گا انہیں۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، یعنی اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تمہارا انتقال ہو جا رہا ہے، بیوی ہے،
تو بیویوں کو ربع ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ثمن ہے، 8واں حصہ اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے۔ تب ایسی صورت میں 8واں حصہ بیویوں کو ملے گا، یعنی شوہر کا انتقال ہوا، اب اولاد ہے تو بیوی کو شوہر کے ترکے میں سے 8واں حصہ دیا جائے گا۔ 8 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، 1 حصہ بیوی کا ہو جائے گا، اور باقی جو 7 حصے بچیں گے وہ دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ بیوی کی بھی 2 حالتیں ہو گئیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا، اولاد نہیں ہے شوہر کی، تو ربع پائے گی، چاہے اولاد اسی بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے اس کی ہو۔ اولاد اگر ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو ثمن ملے گا، یعنی 8واں حصہ ملے گا۔ یاد رہے بیوی اگر ایک ہے تب بھی اسے یہی حق ہے، یعنی ثمن یا ربع اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور اگر 2 ہیں یا 3 یا 4 ہیں تب بھی انہیں ربع یا ثمن ہی ملے گا، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اوپر اولاد کی صورت میں یہ بتلایا کہ اگر عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور وہ 2 سے زائد ہیں تو ثلثان ملے گا، اور اگر 1 ہے تو اسے نصف ملے گا۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بیوی چاہے 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، ان کی یہی 2 حالتیں ہیں، یا تو وہ ربع پائیں گی اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں ثمن پائیں گی، یعنی 8واں حصہ پائیں گی۔ 1 ہے تو وہ پورا لے لے گی 8واں یا ربع، 8واں یا چوتھا حصہ، اور اگر کئی 1 ہیں تو پھر وہ اس حصے میں برابر برابر کی شریک ہوں گی۔ 2 ہیں تو آدھا آدھا کر لیں گی اس چوتھے یا 8ویں حصے کا، اگر 3 ہیں تو 3 حصوں میں کر کے بانٹ لیں گی۔ آئی بات میں؟ اس کے بعد فرمایا من بعد وصیت توصون بہا او دینی، وصیت کے بعد جو تم کر رکھے ہو یا قرض کے بعد، یعنی وصیت اور قرض کے بعد ہی یہ بھی آئے گا۔ یہ تقسیم جو ہے وصیت کے بعد ہی ہوگی، اور وصیت کے تعلق سے اس سے پہلے آیت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو شوہر اور بیوی کی جو حالتیں ہیں ان حالتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ کلالہ ہیں۔ وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً، اور وہ آدمی جن کی میراث لی جاتی ہے وہ کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے۔ اور کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی اصل اور فرع میں سے کوئی نہ ہو۔ اصل مطلب باپ دادا وغیرہ میں سے کوئی نہیں ہے، اور فرع مطلب اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹے نہیں ہیں، یا اسی طرح سے اس کے پوتے وغیرہ نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اگر مرد یا عورت کلالہ ہیں جس کی میراث لی جا رہی ہے، جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ آدمی کلالہ تھا، یعنی اس کا باپ نہیں تھا، یا اسی طرح سے اس کا بیٹے وغیرہ میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی بیٹوں کے بیٹے وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، اور کیا ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک بھائی یا ایک بہن، ایک بھائی یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ایک بھائی ہے تب بھی چھٹا حصہ ملے گا، ایک بہن ہے تب بھی اسے چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں فرق نہیں کیا جائے گا مرد اور عورت کی وجہ سے۔ اور یہاں اخن یا اختن سے مراد کون ہے؟ وہ بھائی اور بہن ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، جنہیں اخیافی بھائی یا بہن کہا جاتا ہے۔
بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، یا بہن جو ہے وہ تین طرح کی ہوں گی، ایک حقیقی اور عینی بھائی اور بہن، اور حقیقی سے مراد کیا ہے یا عینی سے مراد کیا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں ایک ہیں ان کے، اور دوسرے اللاتی بھائی یا بہن ہوتے ہیں، اللاتی بھائی یا بہن ہوتے ہیں، اور اللاتی سے مراد کیا ہے، یعنی باپ ایک ہے ماں الگ الگ، اور تیسرے وہ بھائی یا بہن جو اخیافی ہوتے ہیں، اور اخیافی سے مراد وہ بھائی یا بہن جن کی مائیں ایک ہیں باپ الگ الگ ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جن بھائی اور بہنوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے مراد اخیافی بھائی یا بہن، یعنی ان کے باپ الگ الگ ہیں اور مائیں ایک ہیں۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ بھائی بہن ہیں، یعنی اخیافی بھائی بہن ہیں، باپ میں سے کوئی نہیں ہے، یا اسی طرح سے اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، نہ اسی طرح سے اولاد کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس دیا جائے گا، سدس دیا جائے گا، مطلب اگر لڑکا ہے تب بھی سدس ملے گا، بھائی ہے یا بہن ہے تب بھی اس کو سدس ملے گا۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ بھائی بہن ایک ساتھ دونوں ہوں، کیونکہ اگر بھائی اور بہن ایک ساتھ دونوں ہوں گے تو ان کا حصہ سدس نہیں ہے بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، کہ اگر وہ اس سے زائد ہوں، اگر وہ اس سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر ایسی صورت میں وہ ثلث میں شریک ہیں، یعنی تہائی ان کا حصہ ہوگا اور وہ ثلث میں شریک ہوں گے، اور شریک ہوں گے کیا، یعنی برابر برابر ہوں گے، برابر برابر کے شریک ہوں گے، کمی اور زیادتی نہیں ہوگی، جیسا کہ اوپر للذکر مثل حظ الانثیین ہے تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں جو ہے برابر برابر حصہ ملے گا ثلث کے اندر، اور جو باقی دو ثلثان بچا ہوا ہے تو وہ دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو کی گئی ہے یا قرض کے بعد۔ یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر وصیت اور قرض کے بعد دینے کا ذکر 3 مرتبہ کیا ہے، اور تینوں مرتبہ میں وصیت کو پہلے ذکر کیا اور قرض کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ قرض پہلے ادا کیے جانا ہے جبکہ وصیت کو بعد میں نافذ کیا جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے وصیت کو پہلے ذکر فرمایا ہے اور قرض کو بعد میں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بتلائی کہ سیاق کلام کی وجہ سے، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وصیت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بار بار پہلے کیا ہے، کہ عام طور سے لوگ وصیت کی طرف دھیان نہیں دیتے، وصیت کی طرف توجہ نہیں دیتے اور قرض سے اسے کم سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر گویا کہ پہلے کیا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وصیت اگر کر گیا ہے تو اسے نافذ کرو یا نہ کرو برابر ہے، بلکہ اسے نافذ کرنا چاہیے۔ اگر آدمی وصیت نافذ نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وصیت ورثہ کے لیے نہیں ہے، وصیت ثلث مال سے زیادہ میں نافذ نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی پورے مال کی وصیت کر گیا ہے یا آدھے مال کی وصیت کر گیا ہے تو ایسی صورت میں پورے مال یا آدھے مال میں وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ اس وصیت کو گھٹا کر ثلث میں نافذ کیا جائے گا، یعنی نافذ وہ صرف ثلث ہی کی جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ اخیافی بھائی بہنوں کا جو زیادہ سے زیادہ حصہ ہے اس کو بیان فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زائد ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ایسی صورت میں وہ ثلث میں شریک ہیں۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو کی گئی ہے یا اسی طرح سے
قرض کے بعد غیر مضارن، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ وصیت کے ذریعے سے ورثہ کو محروم نہ کیا گیا ہو، یا اسی طرح سے ان کے جو حقوق بن رہے ہیں ان حقوق میں کمی نہ کی گئی ہو، یا اسی طرح سے ورثہ کے حصے کو کم کرنے کے لیے یا انہیں محروم کرنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ قرض لیا نہیں ہے، تو دونوں ہی سے یعنی وصیت اور قرض دونوں ہی سے اس کا تعلق ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور جہاں تک جو شرعی نفاذ وصیت کا ہے کہ وہ تہائی مال میں ہو یا ورثہ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وصیت میں یہ دیکھا جائے گا کہ ورثہ جو ہیں محروم نہیں ہو رہے ہوں، ان کا جو شرعی حق بن رہا ہے اس سے بالکل وہ محروم نہ ہو رہے ہوں، یا ان کا حق بالکل ختم نہ ہو رہا ہو۔ تہائی مال اگر دیں گے تو 2/3 جو بچے گا اس میں ان کا حق مل جائے گا۔ تو غیر مضارن کا مطلب یہ ہے، یعنی ان کو جو ہے جو دوسرے ورثہ ہیں ان کو بالکل محروم نہ کیا گیا ہو، اس طرح سے کہ وصیت نافذ کر کے پوری طرح سے انہیں محروم کر دیا جائے یا ان کے حصے کو گھٹا دیا جائے، یا قرض نہیں تھا قرض بتا دیا جائے کہ فلاں سے میں نے قرض لیا ہے، اور مقصد یہ ہو کہ ورثہ کو اس کے ذریعے سے نقصان ہو جائے اور ان کو وراثت میں پورا حصہ نہ مل پائے۔ تو یہ دونوں ہی صورتیں چاہے وہ قرض میں ہو یا وصیت میں ہو جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے۔ ایسا کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ یہ حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ اپنے حقوق میں سے اگر کسی نے کوئی کوتاہی اس کے حقوق میں کی ہے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے اپنی رحمت سے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ حق والا اسے معاف نہ کر دے۔ وصیت من اللہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے وصیت ہے۔ یہ احکام جو بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وصیت ہیں، اور ان کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ واللہ علیم حلیم، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حلیم ہے، یعنی اسے معلوم ہے، اور اسی طرح سے بردبار بھی ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ آیت کریمہ اس میں اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کے کیا حق ہوں گے، اور اسی طرح سے کلالہ کی صورت میں میراث کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ البتہ بھائی یا بہن کا حصہ کیا ہوگا اور کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں نہیں ہے، یعنی جو علاتی یا عینی بھائی بہن ہیں، عینی یا علاتی بھائی بہن ہیں۔ اخیافی بھائی کا ذکر ہوا لیکن علاتی یا عینی جو بھائی بہن ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، اور ان کا ذکر آخر جو آیت ہے سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آئی بات میں تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔